نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی، جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات تو کر سکتے ہیں نا، میت کو تو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کا۔ مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا، پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے، وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا، وہ پورا بکرا ہی میت کی طرف سے دینا ہوگا، اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا، اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے، اصالہ ثواب کے لیے ہو رہا ہوگا۔ باقی جو لوگ اب اس معاملے میں اجتہاداً کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی حدیث سے کہ نبی علیہ السلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ استعمال کیے، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، کیونکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور مومنین کی مائیں ہیں۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس پر کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے، تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، صرف ابا سے کر لیں، صرف اماں کے لیے کر لیں، دونوں کے لیے کر لیں، کوئی حرج۔ یہ سوال میرے بھائی نے دیتا، حدیث شریف لکھوا کے لے آئے، ترمذی شریف حدیث نمبر 1415، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2408، وان حناشن قال رأيت علي يذهب بكبشان فقلت له ما هذا قال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اوصاني ان اذهيان انا اذهيان۔ تو ایک دو جمعے گزر گئے، اس موقع تے میں اس حدیث کا سارا حال بیان کرتا سی کہ لوگوں نے ویکھیا کہ حضرت علی نے 2 قربانیاں کر دے، 2 مینڈے، پوچھا کی ہے، تو فرمایا اللہ دے رسول علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں حضور کی طرفوں ایک قربانی کراں تے تد میں کر۔ تو بھائی اور نے سنیا تو کسی عالم نے لکھ کے دیتا بھی میت کی طرفوں قربانی، تو یہ بارے پوری تفصیل نہ اور ریکارڈ ہوئی ہے، تقریر لے لینی چاہیے، تو اس اپنے دوست نے بھی دینی چاہیے۔ کیا ہنش بھی جڑا ہنش ابن المعتمر کنانی یہ مجہول، ابو الحسناء مجہول گمنام، شریک ضعیف، اس تو حدیث پر حدیث ضعیف ہوں دیتا۔ بالکل علماء نے آخیا حدیث بہت کمزور ہے، کوئی یہ ثابت گل نہیں بھی حضور نے آخیا سی حضرت علی کر دے جی، پکی نہیں، بالکل یہ چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہو شاید نہیں۔ دیکھیے اس مقدمے کو قرآن مجید سے حل کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ قرآن مجید میں قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھتے رہیں اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ نماز بھی کسی میت کی طرف سے نہیں پڑھی جا سکتی، اور کسی دوسرے انسان کی طرف سے اگر نماز پڑھی جائے تو وہ ادا نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اگر قربانی بھی کسی میت کی طرف کی جائے گی یا کسی اور انسان کی طرف کی جائے گی تو وہ ادا نہیں ہوگی، سادی سی بات ہے۔ لیکن یہ تو ایک عقلی بات ہے۔ اب اس بات کا بھی جواب موجود ہے کہ اگر نماز کسی مرنے والے انسان کی طرف سے 2 نفل ادا کیے جائیں اور پھر دعا کی جائے کہ جو مجھے ثواب ملنا ہے وہ اس کو دے دے، جو فوت ہو گیا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف کہ رسول اللہ نے کیا مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی کی ہے یا نہیں کی۔ یہ آپ کی سکرین پر صحیح مسلم کی حدیث جو ہو رہی ہے، میں اس کو زیادہ لمبا چلاؤں گا تاکہ آپ حضرات اس کو ترجمہ کے ساتھ متن کے ساتھ پڑھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا منگوایا سینگوں والا، جو چلتا بھی اندھیرے میں تھا، جو بیٹھتا بھی اندھیرے میں تھا، جو دیکھتا بھی اندھیرے میں تھا، یعنی کیا مطلب اس کی آنکھیں بھی کالی تھیں، اس کے پاؤں بھی کالے تھے اور اس کا پیٹ بھی کالا تھا، یہ کنایا ہے، یعنی کہ وہ سارا کا سارا کالا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری منگوائی اور پھر فرمایا بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے اس کو قبول فرما لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کی طرف سے اس کو ذبح فرمایا، امت محمد کی طرف سے ذبح فرمایا، اور جس وقت ذبح فرما رہے ہیں
یہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کی شادی ہو چکی ہے، تو ظاہری بات ہے اس سے پہلے حضرت حمزہ شہید ہو چکے ہیں، اس سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو چکی ہے، اس سے پہلے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، کچھ شہید ہو چکے ہیں، کچھ فوت ہو چکے ہیں۔ اس طرح آپ کی آل میں سے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو چکا ہے، اسی طرح آپ کی آل میں سے حضرت رقیہ ام کلثوم حضرت زینب کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو پھر آپ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے قبول فرما، یعنی وہ لوگ فوت ہو چکے ہیں تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ دوسرا جملہ امت محمد کی طرف سے، اب امت محمد کچھ اس وقت زندہ تھی، کچھ اس کے بعد آئیں گی اور کچھ اس سے پہلے فوت ہو چکی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے جو زندہ یا مردہ، اپنی آل کی طرف جو فوت ہو چکے یا زندہ، ان کی طرف سے قربانی کی ہے۔ باقی ابن حجر نے جو یہ فرمایا نا کہ یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے، یعنی رسول اللہ کر سکتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی، تو عرض یہ ہے کہ یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی خصوصیت ہے کہ صرف انہوں نے یہ بات کیا کہ یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے اور کسی انسان نے یہ بات نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں رسول اللہ کی خصوصیت ہیں ان پر الگ سے دلائل موجود ہیں۔ رسول اللہ کی شادیاں 4 نہیں ہیں، زیادہ ہیں، تو اس پر الگ سے دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح اور بھی جو رسول اللہ کی خصوصیت ہیں تو وہ رسول اللہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ میری خصوصیت ہے، اور جس پر بتایا نہیں ہے وہ رسول اللہ کی خصوصیت نہیں ہے، اور یہ صحابہ کے عمل سے بالکل ظاہر بات ہے کہ بات سیدھی سادی ہے۔ اگر کوئی انسان مرنے والا یہ وصیت کرے کہ میرے جانے کے بعد میرے نام پر قربانی کرنی ہے، تو پھر اس انسان پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا، ضروری ہے وصیت کو پورا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ مِن بَعْدِ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ۔ اگر کسی انسان نے وصیت سننے کے بعد اس کو بدل دیا تو پھر اس کا گناہ اسی انسان پر ہوگا، مرنے والے پر نہیں ہوگا، تو وصیت کرے گا تو پھر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر انسان قربانی تو اپنی طرف سے کرے لیکن ثواب کی نیت مرنے والے اور زندہ ان سب کی طرف سے، یعنی میں اگر کہوں کہ میں قربانی اپنی طرف سے کر رہا ہوں لیکن اس کا ثواب تمام کے تمام مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ پہنچا دے، تو اس طرح بھی جائز ہے۔ اب بات اختلافی جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کا نام لے کر اس کے ساتھ متعین کرنا کہ اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ والدین کا تو جھگڑا ختم ہے، کیونکہ اگر انسان عمل کرے تو والدین کو ثواب ملتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کے عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے وہ کہ اس کی اولاد کرے یا وہ جو اس نے اپنا صدقہ جاریہ یا اس نے کسی کو علم سکھایا تھا، وہ ایک الگ حدیث ہے۔ تو اب اس بات پر بحث ہو سکتی ہے کہ کسی کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی یا نہیں کی۔ اب یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں نہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نام لے کر قربانی کی، نہ حضرت حمزہ کا نام لے کر، نہ حضرت زینب، نہ حضرت ام کلثوم، نہ حضرت رقیہ، ان کا نام لے کر آپ نے قربانی نہیں کی، لیکن مطلقاً آپ نے قربانی کی ہے۔ تو مطلقاً جس وقت آپ نے قربانی کی ہے تو بالکل متعین طور پر بھی ثابت ہوگا، کیونکہ جو مطلق ہوتا ہے وہ تمام کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات یہ دیکھ لیں کہ جو احادیث آئی ہیں نا ابو داود کے اندر اور مسند احمد کے اندر، اور امام ترمذی نے جس حدیث کو نقل کیا کہ حضرت علی 2 مینڈے ذبح کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک مینڈا جو ہے وہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور ایک مینڈا رسول اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم نے میری طرف سے کرنا ہے، تو یہ حدیث تو بالکل ضعیف ہے، اس پر کوئی یعنی کہ بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، ضعیف جو ہیں۔ لیکن اگر بالفرض ان حدیث کو ٹھیک بھی مان لیا جائے تو پھر بھی یہ ان لوگوں کے استدلال نہیں بنتے جو کہتے ہیں کہ قربانی میت کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کو حکم دیا جا رہا ہے، رسول اللہ نے حکم دیا کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو یہ ایک طرح کی وصیت بن گئی، تو وصیت پر تو سب کا اتفاق ہے۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں قربانی تو اپنے نام کی اور اپنی طرف سے کر رہا ہوں لیکن اس کا ثواب میں ساری امت محمدیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں، رسول اللہ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یا اپنے والدین تک، یا جس تک بھی، تو اگر اس طرح قربانی کی جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان یہ طریقہ اپنائے۔ البتہ دوسرا طریقہ اگر اس سے بھی قربانی کرے تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی، وہی مسلم شریف کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس حدیث کی سند پر کوئی جرح نہیں ہے۔ باقی جو ابو داود کی اور ترمذی کی احادیث ہیں ان پر جرح موجود ہے، لیکن اس حدیث پر کوئی جرح نہیں ہے، تو قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر انسان اختلاف سے بچنا چاہتا ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ طریقہ اپنائے کہ میں قربانی اپنی طرف سے کر رہا ہوں لیکن اس کا ثواب میں فلاں بندے تک پہنچانا چاہتا ہوں یا رسول اللہ تک پہنچانا چاہتا ہوں یا جس تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔